السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں PB13 TV۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام المومنین، آپ مجھے دھس جانے والے لشکر کا حال بیان کیجیے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام، موجودہ دور کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان، راکم میں ہوگا۔ پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا، مدینہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک کہ اللہ چاہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو کہ میرے بعد رونما ہوں گے۔ ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، ایک یمن سے، ایک شام سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے اور ایک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے قبل فتنوں کا دور ہوگا، یہاں پر ہر جگہ اسلامی ممالک مختلف گروہوں اور فرقوں کے اندر بٹ کر فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ قرآن اور اسلامی حکامات کو پشے پست ڈال دیا جائے گا، اور اسی دور کے اندر مکہ میں ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک روز حج کر رہے ہوں گے، وہ ایک ہی امام کے ساتھ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لیکن جب مینا میں پہنچیں گے تو اچانک ان پر دیوانگی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کسی بات کو لے کر ایسا اختلاف ہوگا کہ سب کے سب قبائل ایک دوسرے سے ناراض ہو کر آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ لیکن اسی دوران اس بات پر بھی راضی ہو جائیں گے کہ ان کے اندر موجود سب سے بہتر اور معتبر آدمی ان کے درمیان فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے، لہٰذا یہ لوگ مل کر ایک ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو کہ کعبہ کو اپنے چہرے سے لگا کر رو رہا ہوگا، اور اس سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ یہ سب کو جواب دے گا کہ تم لوگ نے اتنا خون بہایا اور اپنے وعدے کو توڑا، تم لوگ اب جا کر میری بیعت کرتے ہو۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لوگوں کے درمیان مزید فرقہ واریت اور خون خرابے کو روکنے کے لیے امن کی خاطر ان لوگوں کی بیعت کو قبول کر لیں گے۔ یہ امام مہدی ہوں گے جو کہ امت کے اندر فتنوں کے وقت ظاہر ہوں گے، اور انہیں اکٹھا کر کے میدان جنگ کے اندر کفر کے خلاف آخری جنگ کے اندر ان کے سپہ سالار بھی ہوں گے۔ امام مہدی کی مدد کے لیے خراسان، یعنی آج کے دور کے اندر جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ بھی شامل ہے، یہاں سے کالے جھنڈوں والی فوج امام مہدی کی فوج کا حصہ بنے گی۔ یہ کالے جھنڈوں والی جماعت ایک ایسے ہی ظالم اور سرکش بادشاہ سے لڑنے جا رہی ہوگی جو کہ ایک کے بعد ایک مسلم ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں پر اس نے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہوگا۔ انہیں راستے ہی میں خوشخبری ملے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا یہ لوگ راستے ہی سے واپس جا کر امام مہدی کی بیعت کر کے ان کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد ہوگا، یہ عربی نسل سے ہوں گے، ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا، اور زمین کو یہ ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ یہ شہروں کے شہر ایک کے بعد ایک فتح کرتے جائیں گے، آپ ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے، جس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ایک مسیحا کو دنیا کے اندر نازل فرماتے ہیں، اور اسی دوران مکہ کے اندر امام مہدی جو جب مسلمانوں کی خلافت سنبھالیں گے تو اس وقت موجود ملک شام میں موجود ایک بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر راستے ہی میں زمین پھٹ کر اس پورے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، یعنی کہ یہ لشکر اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوگا، کیونکہ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اگر وہ شفاق بادشاہ سفیانی کی بیعت نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے، تو وہ انہیں قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے تب بھی سفیانی کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ دوستو، اس ظالم بادشاہ کا ذکر جس کا نام سفیانی ہوگا، اس کا شام سے خروج ہوگا، جو کہ متعدد روایات ہونے والی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں، اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے گا، تو ممکن ہے کہ اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہوگا کہ عالم اسلام کے اندر اس کو فاتح اور عظیم رہنما بنا کر پیش کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفیانی نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی
پست سے تعلق رکھتا ہوگا۔ نعیم ابن حماد کی روایت ہے کہ سفیانی کا خروج مغربی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا۔ اندر اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے۔ اسرائیل نے اس پر 24 مئی 1948 کو قبضہ کر لیا تھا، اور وہ انتہائی ظالم اور جابر ہوگا۔ قتل و غارت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو مارتا چلا جائے گا اور کئی مسلم ملکوں کو اسی ظلم کی وجہ سے فتح کر لے گا، جسے بعد میں حضرت امام مہدی دوبارہ فتح کروا لیں گے۔ یہ عالموں کو بھی قتل کروائے گا اور اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ پاڑ دے گا تاکہ کوئی لڑکا بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں نہ آ سکے، اور یہ لوگوں کو سزا کے طور پر مروانے کے لیے تیل میں ڈال کر ان کو فرائی کروائے گا۔ یہ اپنے مخالفین سے انتہائی برا سلوک کرے گا اور اس کا چہرہ انتہائی ڈراونا اور وحشت ناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے دانے ہوں گے اور اس کی آنکھ میں سفید دھبا ہوگا، دیکھنے والے کو کانا لگتا ہوگا۔ حضرت امام صادق اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو گویا کہ تم نے اس وقت کے سب سے پلید اور برے انسان کو دیکھ لیا۔ سفیانی کا خروج رجب کے مہینے سے شروع ہوگا اور وہ شام اور اس کے قریب کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد عراق پر حملہ کرے گا اور وہاں وسیع پیمانے پر قتل و غارت کرے گا، جبکہ بعض روایات کی بنا پر اس کے خروج اور اس کے قتل ہونے کا وقت 15 مہینے بتایا گیا ہے۔ اسی کے ٹائم کے اندر خسف نامی معجزہ بھی ہوگا، یعنی کہ زمین کے پھٹنے اور اس کے اندر سفیانی کی فوج کے گرنے کا۔ خسف بدائی مراد یہ ہے کہ جب سفیانی امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کے ان کی فوج کے مقابلے کے لیے لشکر مکہ کی طرف بھیجے گا، اور جب یہ بیدا نامی علاقے میں پہنچے گا تو یہاں پر زمین پھٹ جائے گی اور سارے کا سارا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، سوائے 2 لوگوں کے جو واپس جا کر یہ تمام واقعات سفیانی کو بتائیں گے۔ اور اس واقعہ کے بارے میں امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ سفیانی کے لشکر کو جب یہ خبر ملے گی کہ امام مہدی مکہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، لہٰذا سفیانی اپنی فوج کو حکم دے گا کہ امام مہدی کا پیچھا کیا جائے، اور جب یہ لشکر سرزمین بیدا پر پہنچے گا تو ایک آسمانی آواز آئے گی، کہا جائے گا اے سرزمین بیدا، ان کو نابود کر دے، جس کے بعد یہ زمین سفیانی کے لشکر کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ دوستو، دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دجال کی سرگرمیاں چھپی ہوئی ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت اور جنگ کرے گا۔ اس آخری دور کے لیے بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ان نشانیوں کی پہچان بہت سارے مثبت آثار رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی مثبت نشانی ہے کہ یمنی کا قیام، کہ یمن کی سرزمین پر ایک سردار کا قیام امام مہدی کے ظہور کی ایک اور نشانی ہے، جو کہ آپ کے ظہور سے کچھ دن پہلے ظاہر ہوگی۔ یہ ایک ایسا صالح شخص ہوگا جو کہ فرقہ واریت کے دور کے اندر ان فرقہ واریت اور برائیوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور اپنی تمام تر طاقت سے برائیوں اور فساد کا مقابلہ کرے گا۔ البتہ اس کے قیام اور تحریک اور اس کی تفصیل سے زیادہ واضح تو نہیں ہے کہ یہ کب، کیسے اور کس طرح سے یہ سب کرے گا۔ امام محمد باقر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں کے درمیان یمنی کا پرچم تمام ہدایت پانے والے پرچموں میں سے سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ یمنی تمہارے آقا امام مہدی کی طرف سے زیر اثر تمام مسلمانوں کو دعوت دے گا۔ یمنی امام مہدی کے ظہور کی ایک اور نشانی، جس کے ظاہر ہونے کے بعد ان کے انتظار کرنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر امید کے نور کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ دشمن اور گمراہ لوگوں کے لیے بڑی یاد دہانی اور خطرے کی گھنٹی ہوگی، تاکہ وہ اپنے نافرمانیوں اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ جس طرح سے ماضی کے اندر مسلمان اختلاف کا شکار ہو کر الگ الگ ہو گئے، بالکل پانی میں بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح، اور دشمن نے اسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کر کے انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا، جو کہ آج کے دور کے اندر چل رہا ہے۔ عالمی کفر نے کیسے ایک کے بعد ایک مسلم ممالک کو تباہ کیا اور ہمارے سامنے ہے، اور یہی سب کچھ اس سفیانی کے فتنے کے دور کے اندر ہوگا، جب ایک ظالم اور وحشت ناک بادشاہ مسلمانوں کے اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر ان پر
صرف قابض ہوگا بلکہ ان پر ظلم کرے گا، جو کہ دراصل مسلمانوں کے اپنے ہی اعمال کی سزا ہوگی، کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا داری کو اپنا لیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی فتنوں کے دور کے اندر ایمان والے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی کی صورت میں اپنی مدد اور اپنی رحمت مسلمانوں پر نازل فرمائیں گے، جو ان تنکوں کو جوڑ کر ایک مکمل گھونسلے کو تیار کریں گے اور زمین کو امن اور سکون سے ایک بار پھر سے بھر دیں گے، کیونکہ ظلم اور کفر چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور میں ملوں گا ایسے ہی انٹرسٹڈ ویڈیو کے اندر۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔